کتابوں والا عشق دانی تحت ناولز قسط نمبر 12۔ وجدان نے اسے صوفے پر بیٹھنے کے لیے کہا اور حنین نے ماں کی سمت دیکھا جو خود حیران و پریشان کھڑی تھی۔ اس کی آنکھ سے بہتے آنسو گواہ تھے کہ وہ یہ سب نہیں چاہتی۔ اس کے خواب، اس کی خواہشات کچھ اور تھی۔ شادی کے بارے میں اتنی جلدی تو اس نے کچھ سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ ڈیڈ کیا کر رہے تھے؟ اپنے بھائی کی عزت کے لیے بیٹی کو؟ یہ غلط ہے تایا جان۔ جہان پھر بھڑکا۔ پوچھا نہیں تم لوگوں سے میں نے؟ ڈیڈ، وقت نے روکنا چاہا جبکہ وجدان صاحب نے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ بیچ میں مت بولنا۔ بیٹھو بیٹے، مولوی صاحب بسم اللہ کریں۔ وجدان بولے تو سب سے پہلے بلال اور حنین کا نکاح ہوا۔ حنین پتھر کی مورت بنی باپ کو دیکھ رہی تھی جبکہ بلال نے قبول ہے کہہ کر نکاح نامے پر دستخط کر دیے اور حنین کے شانے پہ وجدان نے ہاتھ رکھا۔ حنین جھکی اور کانپتے ہاتھوں سے پین پکڑ کے اس نے اپنے نام کو گھسیٹتے کاغذ پر اپنے آنسوؤں کو دیکھا اور پین چھوڑ کر وہ ایک لمحے میں اٹھ کر وہاں سے نکل گئی۔ حنین بک اس کے پیچھے بھاگا اور جہان اور سعد بھی، جبکہ سالم نے بھی اسی طرح نکاح نامے پر دستخط کیے اور اٹھ کر گیا جبکہ روحابدہ دیر اس جگہ کو دیکھتی رہی جہاں اس نے دستخط کرنے تھے۔ ہر آنکھ اشک بار اور ہر دوسرا شخص سہما کھڑا تھا جیسے روحاب کے نکاح کے بعد وجدان کی فیملی ساری وہاں سے چلی گئی۔ ہم اپنی امانت کو اسی وقت لے کر جائیں گے جو طے ہے، لیکن میری بیٹی ابھی چھوٹی ہے، ابھی میں رخصتی نہیں کروں گا، انہوں نے کہا اور وہاں سے چلے گئے۔ اور ان لوگوں کے نکلتے ہی روحاب کی چیخ ابھری، ابو! ان سب کو دوسری بات سوچنے کا موقع نہیں ملا۔ یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ بک باپ پر بگڑا۔ تم سے پوچھ کر کچھ نہیں کرنا تھا میں نے، وہ غصے سے بولا۔ لیکن آپ حنین کو کیسے وکٹم بنا سکتے ہو؟ اسے، وہ بھی بچی ہے۔ چپ ہو جاؤ بخت، میرا سر پھٹ رہا ہے۔ وجدان چلائے تو بخت منہ دبا گیا اور نگین جیسے ہوش میں آئی تھی مالو کو دیکھ کر۔ یہ کتنا اچھا موقع تھا کہ وہ مالو کو یہاں بیاہ دیتی اور بیٹی کی جان چھوٹ جاتی۔ نگین سر تھام گئی کہ اتنا بڑا موقع ہاتھ سے نکال دیا تھا اس نے۔ کیسے یہ تو گولڈن چانس تھا، یہاں تو وہ آرام سے کر سکتی تھی سب، اور اس معاملے میں جہان بھی کچھ نہ بول پاتا۔ ملال اس کے دماغ کے جیسے نسیں پھاڑ رہا تھا اور وہ غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مالا ان سب کو دیکھ رہی تھی جو بہت جلدی آ گئے تھے۔ مجھے لگتا ہے باجی کچھ گڑبڑ ہے، سالم صاحب تو آئے ہی نہیں گھر۔ ٹھیک ہے تم نہ توجہ دو، اپنا کام کرو۔ پوچھو سب سے چائے پانی نہیں لینی ہے کسی نے؟ باجی جی آپ کو پتہ ہے کون کیا پیے گا؟ سکینہ آپ پلیز جائیں، پوچھ لیں۔ مالا نے اسے دیکھا اور سکینہ سے ہلا کر چلی گئی۔ اسے یہاں کوئی نہ بتاتا کہ ہوا کیا اور کس بات کی پریشانی ان سب کے چہروں پر تھی۔ بخت کیوں چیخا باپ پر؟ وہ جہان کی کافی بنانے لگی، یہ تو جیسے فرض تھا اس کا اب، اور جہان کی کافی بنا کے اس نے سکینہ کو دی۔ جاؤ جہان بھائی کو دے آؤ۔ جی باجی، حنین باجی بہت رو رہی ہیں، بہت زیادہ۔ سکینہ بولی تو مالا پریشان ہوگی، دل کیا اس کے پاس جائے، مگر وہ جاتی تب بھی بے عزت تو ہو جاتی۔ اس نے فکر مندی سے سکینہ کو دیکھا اور خاموش ہو گئی۔ کرنے کو فی الحال کچھ نہیں تھا، نہ ہی کہنے کو کچھ تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنی شکل دکھائے بنا ہی سب کو چائے کافی بھیج دی۔
وہ دن یوں ہی گزر گیا کہ کسی نے کسی کو دیکھنے کی زحمت نہ کی، اور سارے ماموں تو گھر آئے ہی نہ تھے۔ وہ حیران تھے کہ وہ کیوں نہیں آئے تھے۔ اگلے دن دونوں کی بارات تھی، وقت اینا اور وہاب اور سالم کی، لیکن کوئی بھی اپنے کمرے سے نہیں نکلا تھا۔ مالا پریشان تھی، سب کے پاس ہی ناشتہ بھیج رہی تھی، تبھی کچن میں سعد آ گیا اور سعد کو دیکھ کے مالا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کیا ہوا مالا؟ سعد پریشان سا ہوتا اس کے نزدیک گیا۔ کیا ہوا ہے؟ سب ایسے کیوں ہو رہے ہیں؟ پلیز آپ مجھے بتائیں۔ مالا کی پریشانی دیکھ کر سعد کو وہ بہت اچھی لگی۔ اس گھر کا ایک ایک فرد بہت برا رویہ رکھتا تھا اس کے ساتھ، اور ایک وہ تھی جو انہی لوگوں کی کنسرن کر رہی تھی، جو اسے منہ بھی نہیں لگاتے تھے اور پھر ساتھ سب بتاتے، جبکہ مالا منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ یہ کیا ہوا سعد بھائی؟ حنین تو بہت چھوٹی ہے۔ شکر کرو تم وہاں نہیں تھی، ورنہ بلی کا بکرا تمہارے علاوہ کوئی نہ بنتا۔ یقیناً آدھے سے زیادہ قوم اس غم میں ہوگی کہ پہلے انہوں نے تمہارے بارے میں کیوں نہ سوچا۔ اتنی اجرت میں حنین کے لیے کیسا فیصلہ لے لیا انہوں نے؟ مالا سعد کو دیکھنے لگی۔ تم نے ناشتہ بنا لیا؟ تھینک یو، وہ نرمی سے بولا۔ تم نے کیا ناشتہ؟ اس کے سوال پر وہ لاشعوری طور پر سر نفی میں ہلا گئی۔ ارے نہیں، ارے کیوں نہیں کیا، بیٹھو میرے ساتھ۔ نہیں مجھے بھوک نہیں۔ مالا باجی، سکینہ بکلائی ہوئی سی کچن میں آئی۔ یہ لیں جی، آپ بھی بس روز ہی تماشا لگواتی ہیں۔ علم ہے آپ کو جہان بھائی، آپ سے ہی لیں گی کافی کا مگ، لیکن آپ روز ایک مگ توڑواتی ہو۔ سکینہ کافی غصے میں لگی تھی، ساتھ نے مالا کو دیکھا تو شرمندہ ہو گئی تھی۔ تم پہلے خود کرو ناشتہ، سعد بولا۔ نہیں میں دے آتی ہوں پہلے، وہ کہہ کر نئی کافی بنا کے کپ رکھ کر اوپر لے آئی۔ اس نے دروازہ بجایا، اندر سے جواب نہ آنے پر وہ آہستگی سے دروازہ کھینچ کر کھول گئی۔ وہ بیڈ پر غصے سے بھرا ہوا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ روز تمہیں یہ بتانا ضروری ہے کہ میری کافی خود لایا کرو، وہ بھڑکا۔ مالا کچھ ڈری ڈری سی سر ہلا گئی۔ جہاں نے اس کے ہاتھ سے کافی لی اور گھونٹ اندر اتارا۔ اماں اٹھ گئی ہیں؟ اس کے سوال پہ مالا نے نفی میں سر ہلایا۔ تم نے دیکھا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے ان کی؟ وہ فکر مند لگا۔ وہ مجھے دیکھنا نہیں چاہتی، وہ آہستگی سے بول گئی۔ جہاں نے غور کر دیکھا۔ میں جاؤں؟ اس نے ہنکارا بھرا تو مالا جلدی سے وہاں سے نکل گئی۔ وہ نیچے آئی تو سالم اندر ہی آ رہا تھا۔ مالا کی نگاہ اس سے ملی تھی اور پھر سالم کمرے میں چلا گیا۔ آدھا دن یوں ہی گزر گیا تھا۔ رات بارات تھی، کوئی اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا تھا، اور پھر مہمان آنے لگے۔ عافیہ تو کمرے سے ہی نہ نکلی۔ حنین کو سینے سے لگائے وہ بیٹھی اس کے ساتھ ساتھ رو رہی تھی۔ ہر دوسرے شخص کو یہ ملال تھا کہ اگر مالا وہاں ہوتی تو ایسا نہ ہوتا۔ سب کے دماغ اتنے معاف ہو گئے تھے کہ مالا کا ہوش ہی نہ رہا، اور وجدان صاحب نے بھی مالا کو دیکھ کر سوچا اور سر پیٹ لیا۔ بیٹی کے رونے کی آوازیں ان کا دل پھاڑ رہی تھیں، ان کا دل پھٹ رہا تھا۔ مہمان گھر میں جمع ہوئے تو وجدان صاحب کے کہنے پر سب کو تیار ہونا پڑا، جبکہ وقت نے کہا بھی کہ اگر آج فنکشن ڈیلے کر دیں گے تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن انہوں نے بیٹے کو گھور کر دیکھا۔ پہلی عزت کا کچھ نہیں بچا، اور جو بچی کچی ہے وہ بھی ختم کر دو۔ وہ بھڑکے تو وہ خاموش ہو گیا۔
اور یہ عجیب بارات تھی، لوگ دلہن کو لینے جاتے ہیں لیکن دلہن خود یہاں آئی تھی۔ روحاب کی امی تھی ساتھ، بس وہ خود آئی تھی۔ نہ ہی شادی میں بلال تھا اور نہ ہی اس کے ابو، اور نہ داری۔ روحاب کے ابو کی حالت کافی سیریس تھی۔ اور روحاب کو کوئی دیکھتا تو حیران رہ جاتا، اس کی آنکھیں رو رو کے سوجی ہوئی تھی اور اس نے ماں کا ہاتھ سختی سے تھاما ہوا تھا، جبکہ اس کی ماں بھی ایک طرف بیٹھی تھی۔ وجدان سمیت سب ان پر اتنا غصہ چڑھا گیا تھا کہ بس وہ اپنا غصہ ضبط کرتے پھر رہے تھے۔ گھر بھر میں بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے اور سالم کی دلہن کو دیکھ کر جہاں سب حیران ہوئے، وہاں سالم دولہا بننے کے بجائے سیاہ کرتا پہنا سنجیدہ بیٹھا تھا۔ اور وہ آپ کو اس کی ماں نے سالم کے ساتھ بٹھا دیا۔ ان کی آنکھوں میں التجا تھی، مگر سالم نے ان کی جانب ایک غلط نگاہ تک نہ اٹھائی، الٹا اپنی دلہن کے پہلو سے اٹھ گیا۔ کل جذباتی ہو کر نکاح تو کر لیا تھا، آج اسے مذاق لگ رہا تھا یہ سب کہ وہ لڑکی اس کی دلہن تھی، صرف وجدان کی وجہ سے وہ برداشت کر رہا تھا۔ جبکہ دوسری طرف اینا کے گھر والے تو سارے فنکشن انہی کی طرف کر رہے تھے۔ سرخ چوڑے اور سر سے پاؤں تک سجی سنوری اینا خرامہ خرامہ قدم بھرتی وقت کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وقت کو لگا خواب تھا یہ، ایک حسین خوبصورت خواب جس کی تعبیر آج مکمل تھی۔ ہاں، اس کے گھر کا ماحول کافی زیادہ خراب تھا لیکن دل کا نہیں۔ اینا کو آگے بڑھ کے اس نے تھاما اور اسے سب کے سامنے خود سے لگا لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ جہاں کا دل کیا اس کمینے عاشق کے جوتے اتار کر دے کر مارے۔ یہاں سب ایک دوسرے کو کھانے کو دوڑ رہے تھے، اس کی سستی عاشقی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وقت نے آنکھیں کھولی تو جہان کی بوتی ہی سامنے دکھائی دی، وہ برا سا منہ بنا گیا۔ اینا صوفے پہ بیٹھ گئی جبکہ جہان نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ دل تو کرتا ہے تیری شادی کی رات کو عذاب کی رات بنا دوں۔ او ہیلو، خبردار کوئی بیچ میں آیا، میں نے صدیوں سے اس رات کا انتظار کیا ہے۔ ہاں، بچپن سے خواب دیکھتا آ رہا ہے نا سہاگ رات کے۔ توبہ ہے بھائی، منہ ہی پھاڑ لیتی ہو تم۔ چمنیاں بند کر بھائی، دیکھ تو صحیح شادی ہو رہی ہے یا احسان ہو رہا ہے؟ جہان کے کہنے پر وقت نے گہرا سانس بھرا۔ روحا بری نہیں ہے۔ جہان نے وقت کو دیکھا، یہ بڑی ٹھنڈی لکس تھی جن سے اس نے اسے دیکھا تھا۔ یار چاچو اگر توجہ سے دیکھیں تو۔ جہان نے اس کے منہ کا مارا اسٹیج سے فوراً اتر گیا، کہیں وہ اسے ہی نہ مارنے لگ جائے۔ تھوڑی دیر بعد رخصتی کا شور ہوا اور وہ اکیلے تنہا ہی کھڑی رہ گئی۔ یہ ظلم نہیں تھا کیا؟ اس کی ماں اسے اس خوف سے بس یہاں چھوڑ گئی تھی کہ لوگ اسے سوال کریں گے اور وہ تنہا کھڑی رہ گئی۔ اینا کی رخصتی ہوئی اور روحاب کی جانب کسی نے نہ دیکھا۔ مالا روحاب کو ہی دیکھ رہی تھی، وہ بری طرح کنفیوز تھی، بے حد معصومیت سے چاروں سمت دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا جیسے ایک اور مالا ان کے گھر آ گئی ہو۔ وہ آگے بڑھی اور روحاب کا ہاتھ مسکرا کر پکڑ لیا۔ آ جاؤ۔ وہ اسے لیے آگے بڑھی تو مالا تو پہلے ہی بہت کمزور تھی، وہ کس کا سہارا لے رہی تھی؟ وہ مالا کے ساتھ ساتھ ہو لی۔ وہ لوگ گھر آئے، اینا کا استقبال نہ ہو سکا اور عافیہ اور نگین اپنے کمروں میں چلے گئے، جبکہ وجدان اور ریاض بھی۔ دوسری سمت سالم بھی غائب تھا۔ وقت نے اینا کا ہاتھ پکڑا۔ گھر کی پوزیشن اور حالات تم جانتی ہو، اس لیے بس، ورنہ اٹس اوکے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ چلو۔ وقت اسے اپنے کمرے کی سمت لے گیا۔ ساتھ باہر اپنے ایک جانے والے کے ساتھ تھا، بس مالا، جہان اور روحاب تھے۔ جہان بھی وہاں سے جانے لگا تو مالا کو صرف وہی سہارا لگا۔ اس وقت اگر وہ لوگ بھی روحاب کو چھوڑ جاتے تو وہ کہاں جاتی؟
جان وہ بمشکل بولی تو جہان نے مڑ کر دیکھا۔ ماموں کے کمرے میں ان کو، میرا مطلب یہ کہاں جائیں گی؟ اسے لگا یہ بہت بھاری ہیں الفاظ۔ وہ خواب بالکل ساکت کھڑی تھی۔ آپ کو بڑی فکر ہے ان کی؟ وہ صوفے کی پشت پر بیٹھ کر جھک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ نہیں، میں تو بس… کیا بس؟ کچھ نہیں، وہ نگاہیں جھکا گئی۔ جہان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ چلو۔ کہاں؟ مالا پریشان ہوئی۔ تم نے بھی تو کہیں نہ کہیں جانا ہے، میرے ساتھ چل لو۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ مالا کو رونا آنے لگا۔ جہان نے گہرا سانس بھرا۔ اے لڑکی، یہاں سے سامنے جاؤ اور رائٹ سائڈ پہ چاچو کا روم ہے، جاؤ ان کے کمرے میں۔ جہان بولا تو مالا کو اور رونا آنے لگا۔ وہ کیسے بات کر رہا تھا؟ روحاب نے ایک نظر جہان کو دیکھا۔ صرف یہ انسان تھا جس کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا۔ وہ سرد نگاہوں سے جہان کو دیکھتی رہی۔ ہیلو محترمہ، ایکس رے کرنے کے لیے کھڑا نہیں کیا تمہیں یہاں؟ آوارہ بہن تھی تمہاری؟ تمہارا بھی کسی کو علم نہیں کہ کیسی ہو۔ خیر جاؤ فی الحال۔ وہ بولا تو الفاظ کافی سخت تھے۔ روحاب نے 2 قدم دوڑ لیے اور مڑ گئی۔ مالا کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ اب تمہیں کیوں رونا آ رہا ہے؟ جہان سینے پہ ہاتھ باندھ گیا۔ اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ تو وہ سمجھا نہیں، اس میں رونے کی کیا بات تھی؟ آپ… وہ بولتی بولتی رک گئی۔ کچھ نہیں، وہ جانے لگی۔ ارے واہ، ایسے کیسے؟ اگر تم نے چاہتے کہ تمہارے ساتھ کچھ الٹا سیدھا ہو، سیدھی بات کرو۔ اس کے آگے آ گیا۔ مالا سر جھکا گئی۔ بولتی ہو یا بلاؤ امی کو؟ آپ نے ان سے کیسے بات کی جیسے وہ بہت حقیر ہوں؟ ان کی بہن نے کیا تھا نا یہ سب، تو پھر سزا ہمیشہ کسی مظلوم کو کیوں ملتی ہے جس کا قصور نہیں ہو؟ کتنی تکلیف ہوتی ہے رویوں اور لہجوں کی۔ وہ کہہ کر چپ ہو گئی۔ جبکہ جہان پہلی بار خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس کوئی بات نہیں رہی تھی۔ جیسے چپ چاپ وہ جواب تلاش کر رہا تھا، لیکن جواب نہیں تھا اس کے پاس۔ تبھی وہ سائڈ پر ہو گیا اور مالا بھاگ گئی۔